السلام علیکم دوستو، دیپ جلے میں پھر آج آپ سے مخاطب ہے سکندر عباسی۔ تو کیسے ہیں جناب آپ؟ مجھے خوشی ہے کہ آپ اپنی سماعتوں کا تعاون دیپ جلے کی اس بزم میں مجھے دے رہے ہیں اور میری باتوں کو انہماک سے سنتے ہیں اور اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ آج پھر آپ نوجوان دوستوں سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں۔ باتیں تو جناب باتیں ہوتی ہیں، وہ ہر کسی کے لیے ہوتی ہیں اور ہونا چاہیے، اور پھر بات وہی بات ہوتی ہے جو اپنے اندر کچھ نہ کچھ معنویت کی حامل ہوتی ہے۔ وہ جو کہا ہے کسی نے کہ بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ تو بالکل باتیں وہی ہوتی ہیں جو معنویت کی حامل ہوتی ہیں، اور وہ ہر کسی کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے لیے عمر کا کوئی خاص حصہ جو ہے، زمانہ جو ہے وہ اس کے لیے خاص نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے باوجود بھی کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو مخصوص کیے جا سکتے ہیں کسی خاص طبقے کے لیے۔ تو آج میں جو کچھ بحث کرنے جا رہا ہوں وہ ہے تو اہم سب کے لیے، لیکن نوجوانوں کے لیے خاص طور پر۔ اب جناب نوجوان دوستوں کو میں دوست کہہ رہا ہوں، ان سے اپنا دوستی کا تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو، میرے نوجوان دوستوں کو یہ بات جو ہے وہ کسی اعتبار سے بھی نامناسب محسوس نہ ہوگی کہ میں عمر رسیدہ ریٹائرڈ پروفیسر نوجوان دوستوں سے دوستی کا تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم، دوستی ایک تو وہ ہوتی ہے جو جس سے میں انسان روزمرہ بغل گیر ہوتا رہتا ہے، اپنے دوست سے بالمشافہ ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ لیکن وہ جو فراز احمد فراز نے کہا تھا کہ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا، تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ تو دوست وہ ہوتا ہے جس سے فکر و خیال کی ہم آہنگی کا تعلق جڑ جائے۔ ہم دلی از ہم زبانی بہتر است۔ آپ بھلے ہی کسی کے ہم زبان ہوں، لیکن اگر آپ کے خیالات ان سے نہیں ملتے، ہم دلی ان کے ساتھ نہیں، تو پھر دوستی بھی ان کے ساتھ نہیں جڑ سکتی۔ تو میری کوشش ہے کہ میں اپنے خیالات کی دنیا میں آپ کو لے آؤں، اپنے خیالات آپ سے شیئر کروں، آپ سے ہم دلی اور ہم خیالی کی دوستی پیدا کروں۔ تو دوستی کا رشتہ بڑا اہم ہوتا ہے میرے محترم۔ وہ جو کہا تھا الطاف حسین حالی نے کہ دوست اگر بھائی نہیں دوست تو ہے، بھائی اگر دوست نہیں تو بھائی بھی نہیں۔ تو بالکل بھائی بندی بے معنی ہو جاتی ہے جب دوستی کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نوجوان ہیں، میری دوستی، فکر و خیال کی ہم آہنگی کی دوستی کو قبول کریں گے اور اپنا تعاون ہمیں دیتے رہیں گے۔ آج کا جو موضوع ہے جناب وہ بڑا اہم موضوع ہے، اور وہ ہے کہ بیجا مذہبیت سے اپنا تعلق ختم کر دیجئے۔ بیجا مذہبیت کو اپنا اوڑھنا بچھونا مت بنائیے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بیجا مذہبیت کا کیا موضوع میں نے چھیڑ دیا، اور پھر یہ بیجا مذہبیت کی ترکیب بھی شاید آپ کو عجیب لگے۔ تو میرے محترم، چونکہ آپ نوجوان ہیں، زندگی میں ابھی تجربات، مشاہدات اور مطالعے کا دائرہ بھی آپ کا اتنا وسیع نہیں، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس جوانی کے دور میں محتاط رہنے کی بڑی ضرورت ہے آپ کو۔ وہ جو ایک ہمارے سندھی کے شاعر نے شعر کہا ہے، وہ شعر مجھے یاد تو نہیں پڑ رہا کہ وہ کس شاعر کا ہے، لیکن مجھے اپنے ایک دوست پروفیسر دوست محمد لغاری صاحب نے وہ سنایا تھا، اچھا لگا تھا اور ذہن میں بیٹھ گیا، اب اس وقت بھی مجھے یاد آ رہا ہے۔ وہ شعر یوں ہے کہ تھی پکی عادت وڈے پئی جا ننڈے، تھیا پکے پختہ کچے پیا جے کے کمب،
یعنی وہ باتیں، وہ عادتیں جو کچی عمر میں انسان میں پڑ جاتی ہیں تو وہ آگے چل کر مستحکم ہو جاتی ہیں. اور یہ کچی عمر میں جو انسان، کچھ ہوتے ہیں جو خمیدہ ہو کر بیٹھتے ہیں، اپنا پوسچر جو ہے اس میں تھوڑی کجی پیدا کر لیتے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کے اندر کبڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. تو جناب تھا پکے پختہ کچے پہ جے کے کب، وہ جو خم اور نشیب و فراز بگڑ جاتے ہیں کسی کی جسمانی ساخت میں، تو اس کی بنیادیں بھی جوانی میں ہی پڑتی ہیں، کچی عمر میں پڑ جاتی ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ غلط باتوں کے خم، آپ کے پیچ و خم آپ کی سیرت میں پیدا نہ ہونے پائیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی جوانی میں بیجا مذہبیت سے خود کو بچائیں. اب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بیجا مذہبیت کیا ہے. تو میرے محترم، ایک ہوتا ہے دین، مذہب، جس کے لیے انگریزی میں لفظ ہوتا ہے ریلیجن، اور سب ایک ہوتا ہے بیجا مذہبیت یعنی ریلیجیوسٹی. یہ ترکیب بھی آپ جب مطالعہ آپ کا بڑھتا چلا جائے گا تو یہ ترکیب کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گی. اب بیجا مذہبیت میں کیا ہوتا ہے؟ دین کی بنیادوں کو بگاڑ دیا جاتا ہے. دین کی بنیادی تعلیمات جو ہے اس کے اندر بیجا عقیدے داخل کر دیے جاتے ہیں، بیجا رسومات داخل کر لی جاتی ہیں، اور نوجوان اس میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں. تو میرے محترم، وہ اقبال کا شعر ذہن میں رکھیے کہ خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ و میر و پیر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. نخچیر شکار کو کہتے ہیں. ایک شکار کو پھانسنے کے لیے، اسے دام ہم رنگ زمین میں پھانسنے کے لیے کئی طرح کے گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں شکاری. خلق خدا کی گھات میں رند و فقیہ و پیر و میر، بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. تو یہ بیجا مذہبیت جو پروان چڑھاتے ہیں میر و پیر اور فقیہ اور یہ ہمارے واعظین، تو جناب یہ بیجا مذہبیتوں کے پرچارک وہی ہوتے ہیں جن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن حکیم نے بھی کہا ہے کہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. یہ اکثر مذہبی پیشوا لوگوں کا مال ہضم کرنے کے درپے ہوتے ہیں. تو میرے محترم، اب سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ریلیجن یا دین حقیقی ہے کیا. تو جناب دین حقیقی تو ایک ہی تھا جو شروع سے لے کر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں پہنچا. بنیادی اقدار کا دین ہوتا تھا وہ. لیکن جب نبی گزر گیا، جو بھی نبی گزر گیا، اس کے بعد ایک مذہبی پیشوائیت کا سلسلہ چلتا رہا ہر قوم امت کے اندر، اور پھر فرقہ در فرقہ در فرقہ جو ہے وہ بیجا مذہبیت کے دائرے بنتے چلے گئے. اب یہ پیغمبر کیوں آئے تھے دنیا میں، اس کے لیے سب مجھے یاد پڑتا ہے سورہ بقر کے اندر. سورہ بقر کے اندر ایک آیہ مبارکہ ہے، مشہور آیہ مبارکہ ہے، جو اس وقت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سورہ بقر کی آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کان الناس امتا واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیہ. یعنی ابتدا میں سب انسان ایک امت تھے، پھر ان کے اندر اختلاف پیدا ہوتے چلے گئے. انہی اختلافات کو مٹانے کے لیے ان مختلف قوموں کے اندر انبیاء اٹھے، مبشر اٹھے، منذر اٹھے، اور اس لیے اٹھے کہ ان کے اختلافات کو رفع دفع کیا جائے. اور پھر انہوں نے ایک کتاب دی، اپنی قوم کے اندر ایک کتاب دی. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق. کیوں دی؟ لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیہ،
تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے ان کے اختلافات کا فیصلہ کیا جائے۔ لیکن کیا ہوا پھر؟ اچھا، پھر جب پیغمبر گزر جاتے تو اختلافات مذہبی صورت میں نئی انداز سے سامنے آتے چلے گئے۔ اس سورہ آیہ مبارکہ کی تفسیر کے حوالے سے مولانا مودودی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جلد اول ہے یہ تفہیم القرآن کا، اس میں لکھا ہے، مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ انبیاء اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنا ڈالے اور اپنی ایک نئی امت بنا لے، بلکہ ان کے بھیجے جانے کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی راہ حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دے۔ تو جناب پھر کیا ہوا؟ ایسا ہوا نہیں۔ ہر نبی کے بعد امت کے اندر فرقے بنتے چلے گئے۔ ہر امت نے مستقل طور پر تعویلات، تشریحات کو کام میں لیتے ہوئے اپنے عقائد کا ایک ایسا گورکھ دھندا بنا دیا کہ پھر جس سے چل سو چل فرقے ہی بنتے چلے گئے۔ تو یہ ہے سب یہ بیجا مذہبیتوں کے سلسلے جو انبیاء کا مقصود نہیں تھا۔ یہ آیات کی تعویلات سے، احادیث، حکایات و روایات کے ذریعے سے یہ سب کچھ بیجا مذہبیتوں کے سلسلے چلائے گئے۔ اس لیے تو ایک جگہ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ ضمن بر صوفی و ملا سلامے کے پیغام خدا دادند مارا، بلے تعویل شاں در حیرت انداخت خدا و جبریل و مصطفیٰ را۔ میں سلام کرتا ہوں ان ملاؤں کو اور صوفیوں کو، خان کاہیت کے علم برداروں کو، جو ہمیں خدا کا پیغام دے رہے ہیں اور تعویلات کے کچھ اس انداز سے تمار باندھ رہے ہیں کہ ان کی تعویلات کو دیکھ کر اللہ، جبریل اور مصطفیٰ بھی حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ غالب نے بھی کہا تھا ایک جگہ کہ زنہار ازاں قوم مباشی کے فریبن حقرا بسجودے و نبیرا بدرودے، اور پھر صاحب سجدوں، درودوں اور پھر ان کی صورتوں، سجدوں کی صورتوں، نمازوں، پرستاریوں کے ایسے ایسے خفیف سے تفرقے، انتشار، اور یہ سب ایسا اہتمام ہوتا چلا گیا کہ پھر تو جناب کئی طرح کی بیجا مذہبیتوں کے فرقے بنتے چلے گئے۔ اور یہ سلسلہ صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہوا، دنیا کی ہر قوم کے اندر مذہبوں کے ساتھ، بنیادی دین کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہا۔ تو آج کل جناب یہ آپ دیکھ رہے ہیں بیجا مذہبیت کی نمائش ہے ہر طرف۔ وہ جو ہمارے طالب المولا نے بھی ایک سندھی میں شعر کہا تھا کہ عجب عشق ہے اساں جو الستی، کدیں خود پرستی کدیں بت پرستی۔ تو یہ بیجا مذہبیت کا عشق بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جس کے اندر کبھی خود پرستی کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور کبھی بت پرستی کا۔ اب یہ بت خالی وہ نہیں ہوتے جو آپ مندروں میں دیکھتے ہیں، صنم قدوں میں دیکھتے ہیں، بت دماغوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اس پہ بھی مجھے ایک شعر ہے ذہن میں آ رہا ہے کہ کافر ترس زاہد از برہمن بلیکن اورا بت است در سر دراستی ندار۔ یہ زاہد جو ہے برہمن سے کچھ زیادہ ہی بت پرست ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ برہمن کے بغل میں بت ہوتا ہے، اس کے دماغ میں بت ہوتا ہے۔ تو یہ بیجا مذہبیت کے سلسلے جن کا میں نے تھوڑا تعارف آپ کو کرا دیا، یہ آپ کو شکار کرنے کے لیے کمین گاہوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ یہ باتوں کے بتنگڑ بناتے ہیں، بے بنیاد قیل قال سے کام لے کر آپ کو روایات کا خوگر بناتے ہیں، اور پھر آیات کی عجیب و غریب تعویلات سے آپ کا شکار کرتے رہتے ہیں، آپ کو بیجا مذہبیت کا گرویدہ بناتے رہتے ہیں۔ تو میرے محترم، ان بیجا مذہبیتوں سے میرے نوجوان دوستوں خود کو بچاؤ، ورنہ ساری زندگی
آپ کی رائے گاہ ہوتی چلی جائے گی۔ بس یہی آج میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، اور میرا خیال ہے کہ میں اپنا نقطہ نظر آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ ہاں، تھوڑی آپ کی سماع خراشی کچھ زیادہ ہی کی ہے میں نے، اس کے لیے جناب معافی کا خواستگار ہوں، لیکن باتیں اگر میری اچھی لگی ہیں تو ان باتوں کو دل میں بٹھائیے، اور سب اپنے دوستوں سے بھی اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ بس اس پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہی امید ہے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔